خدا اس وقت کیا چاہتا ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک موچی جس کا نام سائمن تھا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور لوگوں کے جوتے سی کر بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ سردیاں سر پر تھیں اور سائمن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی کوٹ نہ تھا۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے تاکہ چمڑے کا ایک گرم کوٹ خرید سکے۔ ایک دن وہ قصبے کی طرف نکلا تاکہ ان لوگوں سے پیسے وصول کرے جن کے جوتے اس نے مرمت کیے تھے اور ان پیسوں سے کوٹ کے لیے چمڑا خرید سکے۔ لیکن بدقسمتی سے اسے بہت کم پیسے ملے جو کوٹ خریدنے کے لیے کافی نہ تھے۔ وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ راستے میں سردی بہت زیادہ تھی اور اس نے تھوڑی سی شراب پی لی تاکہ ٹھنڈ کا مقابلہ کر سکے۔ جب وہ ایک پرانے گرجے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دیوار کے سائے میں ایک شخص بالکل برہنہ حالت میں بیٹھا ہے۔ اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہ تھا اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ پہلے تو سائمن ڈر گیا اور اسے کوئی چور یا ڈاکو سمجھ کر آگے نکل گیا، لیکن پھر اسے احساس ندامت ہوا کہ ایک انسان بے یار و مددگار مر رہا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سائمن واپس مڑا، اپنا پرانا کوٹ اتارا اور اس اجنبی کو پہنا دیا۔ اس نے اس اجنبی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ وہ شخص بہت خاموش تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو سائمن کی بیوی ماریا بہت غصے میں آ گئی کیونکہ گھر میں پہلے ہی فاقوں کی نوبت تھی اور سائمن کوٹ کا چمڑا لانے کے بجائے ایک اجنبی کو ساتھ لے آیا تھا۔ ماریا غصے میں آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے اپنے بچے کے سو رہے ہیں اور تم ایک اور بھوکے کو گھر اٹھائے ہو۔ اس نے غصے میں دسترخوان سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن جب اس کی نظر اس اجنبی کے معصوم اور پرنور چہرے پر پڑی تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے خاموشی سے بچی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا مائیکل کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی مائیکل نے روٹی کا پہلا لقمہ لیا، اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ سائمن نے مائیکل کو اپنے پاس رکھ لیا اور اسے جوتے سینے کا کام سکھانے لگا۔ مائیکل بہت ہی کم گو تھا۔ وہ سارا دن خاموشی سے کام کرتا، لیکن اس کے ہاتھ کی صفائی اور کام کی رفتاریں ایسی تھی کہ جلد ہی سائمن کی دکان مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے مائیکل کے سلے ہوئے جوتے لینے آنے لگے۔ مائیکل نے ان سالوں میں کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی وہ ہنسا، سوائے اس پہلی مسکراہٹ کے جو ماریا کے روٹی دینے پر اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ایک دن دکان کے باہر ایک عالی شان بگھی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک بھاری بھرکم اور مغرور امیر آدمی اترا۔ اس کے پیچھے اس کا نوکر قیمتی چمڑے کا ایک تھان اٹھائے ہوئے تھا۔ اس امیر شخص نے میز پر مکہ مار کر کہا کہ اس چمڑے سے ایسے جوتے بناؤ جو 1 سال تک نہ ٹوٹیں اور نہ ہی ان کی شکل بگڑے۔ اگر جوتے ذرا بھی خراب ہوئے تو میں تم دونوں کو جیل کی ہوا کھلاؤں گا۔ سائمن تو اس شخص کی دھمکی سے سہم گیا، لیکن مائیکل نے خاموشی سے چمڑے کا ناپ لیا اور کام شروع کر دیا۔ سائمن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مائیکل نے اس قیمتی چمڑے کو جوتے بنانے کے لیے نہیں بلکہ جنازے کے موزے، سلیپر کی شکل میں کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ سائمن اسے روکنے ہی والا تھا کہ باہر سے وہی نوکر دوڑتا ہوا دکان میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ رک جاؤ، میرے مالک کا گھر پہنچتے ہی انتقال ہو گیا ہے، اب جوتوں کی جگہ ان کے کفن کے لیے موزے تیار کر دو۔ مائیکل نے فوراً وہی موزے نکال کر نوکر کے حوالے کر دیے جو اس نے چند لمحے پہلے تیار کیے تھے۔ یہ دیکھ کر سائمن کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مائیکل کو پہلے ہی کیسے پتہ چل گیا تھا کہ اس امیر شخص کو اب جوتوں کی نہیں بلکہ کفن کے موزوں کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مائیکل کے چہرے پر دوسری بار وہی پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا اور مائیکل کو سائمن کے پاس رہتے ہوئے 6 سال بیت گئے۔ ایک دن دکان پر ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ ان میں سے ایک بچی پاؤں سے تھوڑی معذور تھی جس کے لیے جوتے بنوانے تھے۔ مائیکل نے جیسے ہی ان بچیوں کو دیکھا، اس کے چہرے پر تیسری بار مسکراہٹ آئی اور اس کے پورے وجود سے ایک دھیمی سی روشنی پھوٹنے لگی۔ جب وہ عورت بچیوں کو لے کر چلی گئی تو مائیکل دکان کے درمیان کھڑا ہو گیا اور اس کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ سائمن اور ماریا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ مائیکل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا وقت پورا ہوا، خدا نے مجھے جو 3 باتیں سیکھنے کے لیے زمین پر بھیجا تھا میں نے وہ جان لی ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ اصل میں ایک فرشتہ تھا جس سے ایک حکم کی تعمیل میں غلطی ہوئی تھی اور سزا کے طور پر اسے انسانی روپ میں زمین پر رہنا پڑا۔ پھر مائیکل نے ان 3 باتوں کی وضاحت کی۔ پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر محبت ہوتی ہے جو ماریا کے رویے سے ثابت ہوئی۔
दूसरी ये कि इंसान को ये मालूम नहीं कि इसे कल किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि इस अमीर शख्स को अपनी मौत का पता न था। और तीसरी ये कि इंसान अपनी तदबीर से नहीं बल्कि दूसरों की मोहब्बत और हमदर्दी के सहारे जिंदा रहता है, जैसा कि इन यतीम बच्चियों को इस गैर औरत ने पाला। ये कहते ही माइकल एक नूरानी शक्ल इख्तियार कर गया और आसमान की तरफ परवाज कर गया। माइकल के रुखसत होते ही दुकान में एक अजीब सा सुकून छा गया। साइमन और मारिया अब इस हकीकत को पा चुके थे कि उनके साथ रहने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता था। वो समझ गए थे कि ज़ाहिरी गुर्बत और इफलास के बावजूद उनका घर बरकत से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक अजनबी के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे खोले थे।